بیٹا جب باپ اور ماں کے سامنے سیدھا بول دے تو بھونکنا ہوتا ہے، وہ بولنا نہیں ہوتا، پھر وہ کتے کی طرح بھونکنا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بھی واقعہ گزرا کہ دو کزن آئے اور خطبہ جمعہ میں بولتے جا رہے ہیں آپس میں بولتے جا رہے ہیں جیسے یہ کوئی فضول کاروائی ہو رہی ہو رہا ہوتا ہے نا، میچ کی کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں کی پکائے تھے کی کھائے تھے لائے ہوتے گرم کر کے لائے، یہ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو بھئی وہ ٹھیک ہے سن لیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس نے بھی جمعہ خطبہ کو غیر ضروری سمجھا۔ اب دو کزن آپس میں بول رہے ہیں، ان کو سمجھایا گیا کہ جمعہ خطبہ میں بولنا ممنوع ہے، منع ہے، اپنی داڑھی سے کھیلنا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا، ٹوپی اتار کے اس کے وٹ ٹھیک کرنا، اور بچے کی طرف توجہ، لوگوں کی طرف توجہ۔ فرمایا اگر کوئی ایک بندہ بولا، ساتھ والا اس کو کہتا ہے حیا کر، جمعہ ہو رہا ہے مت بول، فرمایا اس نے بھی لغو بات کی ہے، کیونکہ ایک بولا ہے نا، اس نے تو غلطی کر لی۔ اب رائٹ والا بولا، پھر لیفٹ والا بولا تو مچھی منڈی بن جائے گی نا، پھر تو شور ہی شور ہوگا۔ فرمایا وہ لغو بات، بیہودہ بات اس نے کی ہے، پھر اس کا جرمانہ یہ ہے کہ اس کو جمعے میں جلدی آنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ چل کر آنا زیادہ ثواب ہے، اگرچہ دور کا آدمی آئے گا موٹر سائیکل پر ہی، لیکن افضل یہ ہے کہ بندہ گھر سے وضو کرے، چل کر آئے۔ آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے یہاں کبھی وضو کیا ہو؟ دو خوبیاں اللہ نے مجھے سمجھا دی ہیں۔ کبھی میرے موبائل کی بیل نمازیوں کو ڈسٹرب نہیں کرے گی، آپ نوٹ کر لیں کہ میرے ساتھ کھڑا ہوا آدمی، اس کو یہ خیال ہوگا جی یہ مولوی صاحب کا موبائل بول رہے، دیکھو اس نے موبائل ہی بند نہیں کیا۔ مسجد میں آنے سے پہلے بند کر دیتا ہوں، جیسے ہی جوتی اٹھاتا ہوں اس کی بیل کھول دیتا ہوں۔ یہ میں نے جوتی کے ساتھ موبائل کو جوڑا ہوا ہے، پتہ نہیں بندوں نے بھنگ پی ہوئی ہے، بے ہوشی کے ساتھ آ رہے ہیں، بے ہوشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہوش کے ساتھ آؤ، ہوش کے ساتھ جاؤ، اس سے کام لو، بیدار مغز ہو کر رہو، بیہودہ انسان نہ بنو، بیہودہ لوگ نہ اندر تمہارا شمار نہ ہو، اعلیٰ لوگوں میں تمہارا شمار ہو۔ میرے موبائل نے کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور میں نے وضو کبھی مسجد میں یہ 15 سال 16 سال 20 سال سے الا ماشاء اللہ وضو ٹوٹ گیا اور راستے میں انسان ہے تو وضو مسجد میں کرتے ہیں، ورنہ وضو اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ہم سارا وزن مسجد پر ڈال، چندہ نہیں دیتے مسجد کو، بکسے میں وزن سارا مسجد پر ڈال دیتے۔ اگر اللہ جانتا ہے یہاں غسل خانے بنے ہوئے ہو نا، تو یہاں دائیں بائیں لوگ یہاں آ کر نہائیں گے، یہ سہولت ہے نا۔ انصاف کا مزاج ختم ہو گیا، منصفانہ مزاج رہا ہی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں جی عدالت سے انصاف مل جائے، خود انصاف نہیں کرتے۔ اچھا جب انصاف والا مزاج نہیں ہے، حکومت کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ٹیکس تو دیں گے نہیں، ہم بیلنس ڈلواتے ہیں، وہ 50 کاٹ لیتے ہیں، 50 کا بیلنس دیتے ہیں، وہ جبراً کاٹ لیتے ہیں۔ ہم ارادتاً دینے کو تیار نہیں ہیں ٹیکس، وہ جبراً کاٹ لیتے ہیں۔ مسجد میں جبر نہیں ہے، لہٰذا یہاں ہم اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں۔ وضو بھی مسجد میں، لیٹرین بھی مسجد کا، اگر یہاں نہانے کی سہولت ہو تو غسل خانہ بھی مسجد کا۔ اللہ لا تزال قدم عبد یوم القیامہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 سوالوں کا جواب جو بندہ دے گا تو جان چھوٹے گی، ورنہ وہ کھڑا ہوگا سورج کی تپش میں اللہ کی عدالت میں۔ اور 5 سوال میں سے شبابہ کا، جوانی، قبل حرم کا، اس کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اس کو غنیمت جانو، اس کو نعمت جانو۔ جوانی میں خیال نہیں ہوتا، دیکھو دفتروں میں جو لوگ کلرک ہیں یا پھر وہ ترقی کرتے کرتے سکیل 12 ہو گیا، سکیل 14 ہو گیا، پہلے 6 تھا، ترقی، بڑھاپے میں آ کر وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، اور مسجد میں آ کر پھر کہتے ہیں ساڑی منو۔ گھر میں اس کی کوئی بہو یا بیٹی یا بیوی اس کو بھگا دے، چل مسجد میں، گھر نکل جا، تنگ کرتا ہے تو، ہر مسئلے میں مداخلت کرتا ہے، کل 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 پائیے، تو پنجابی کہتے ہیں کل کل پائیے، وہ مسجد میں آ کے کل کل ڈالتا ہے اور فساد شروع کر دیتا ہے۔ تو جوانی اس کی گزر گئی بے دینی میں، اور بڑھاپے میں پھر وہ نماز اور داڑھی اور مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو مزہ نہ آیا نا۔ شبابہ کا، جوانی کو غنیمت جانو قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سقم کا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ سقیم بیمار،
تو یہ لفظ قرآن حدیث میں اللہ کے رسول نے استعمال کیے ہیں، وصحت کا، صحت کو غنیمت جانو، قبل سقم کا، بیماریوں سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماریوں سے پہلے۔ جی شوگر ہے جی مولوی صاحب، آدھے گھنٹے بعد پیشاب آ جاتا ہے، کی کریے جی، مسئلہ دسو جی۔ اجی رکعتیں بھول جاتی ہیں، رکعتوں میں سجدے بھول جاتے ہیں، دعائیں بھول جاتی ہیں، یہ بیماری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب صحت تھی تو حقہ پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، مسواک کبھی نہیں کیا۔ ایک بچے کو میں نے پکڑا تو میں نے جب اس سے بات کی تو بڑا معاملہ اہم تھا، میں نے کہا آپ کب مسواک کرتے ہو؟ 3 دن بعد کرتا ہوں۔ ٹائم ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تو دماغ کی تھراپی ہوتی، آپ مسواک کرتے، چنگی طرح مسواک کرتے، پھر مسواک کو زبان کے اوپر رگڑتے، زبان کے اوپر معدے کی تیزابیت کی تہ جم جاتی ہے، اب زبان شیشے میں دیکھیں تو تہ جمی ہوئی ہوگی، اللہ کے رسول اسے کھرچ دیتے۔ اور حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جب زبان کو حلق تک مسواک کو رگڑتے تو آوازیں نکلتی، معدے کا زور لگتا تو وہ جو نالیوں میں بلغم پھنسا ہوا ہوتا سارا ہی باہر آ جاتا۔ یہ صفائی ہے، یہ صحت ہے۔ وہ ساری رات جو ریشہ نالیوں میں جمع تھا حلق میں، وہ سارا باہر آ گیا۔ کون کرتا ہے بھئی؟ یہ مسواک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈا پانی نہ پیو، اور جی عمر لکھی ہے جڑی ہے، تو پڑھ کے آیا کھڑے میں کنی لکھی ہے۔ چائنا کے لوگ بھی مرتے ہیں، جاپان کے لوگ بھی مرتے ہیں، کھجل خوار ہو کر نہیں مرتے، 90 سال سے اوپر کی زندگی پا کر مرتے ہیں۔ ایک چیز کی پابندی کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب نہیں پیتے۔ چلو تم گرم نہ پیو، تازہ تو پی لو، تازہ بھی نہیں پیتے، او جی مولوی صاحب رہن دو جی تسی۔ اللہ اکبر۔ تو قدر نہیں کی ہے نا صحت کی، بیماریاں آ گئی ہیں اب۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو غنیمت جانو، اللہ کا انعام، نعمت سمجھو، قبل فقر کا، قبل اس کے کہ وہ نعمت آپ سے چھن جائے اور بندہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو رہا ہو۔ ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو پہلے امیر تھے، خوشبوئیں لگا کر گزرتے تھے تو گلی میں پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو بڑا پیسے والا آدمی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مار دی، وہ اتنا ناراض ہوا، انہوں نے پتہ نہیں کیا جرم کیا۔ اکثر جرم تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ امیر ہونے کے لیے سود سے پیسے اٹھا لیتے ہیں، سود ہی پورا نہیں کر پاتے کہ اصل زاری ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو دو پارٹنر ہوں، دونوں کی نیت خراب ہو تو دونوں برباد ہو جائیں گے، اگر ایک کی نیت خراب ہو تب بھی تجارت برباد ہو جائے گی، تب بھی تجارت برباد ہو جائے گی۔ دونوں مخلص ہوں تو تجارت ترقی کرے گی، اللہ رزق میں برکت ڈالتا چلا جائے گا۔ اور آج کل 98% لوگ بد دیانتی ہیں۔ آپ پارٹنر ہوں، دونوں میں سے یا دونوں بد دیانت ہیں یا ایک بد دیانت ہے۔ بد دیانتی تو عام کھڑی ہوئی ہے، اور اللہ کا رسول خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ جمعہ میں یہ 2 جملے ضرور بولتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی بانگیں دیں، اذانیں دیں، عمرے کرے، حج پڑھے، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو، دین نہیں ہے، اللہ کے رجسٹر میں وہ بے دین ہی ہے۔ وعدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہ کرنے سے تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تم سے وعدوں کے بارے میں بھی پوچھوں گا۔ اللہ کو کیا مداخلت کی ضرورت پڑی ہے؟ لیکن اس کے بندے کو تکلیف ہوئی ہے، میں انتظار کرتا رہا، میں اپنے کام نہیں گیا، وہ جی فلاں آدمی آ رہے ہیں، میں نے درزی کو قمیض دی ہے، وہ دھوکے پر دھوکہ دے رہا ہے، اور جی بالکل ایک کاج اوور لاک کے لیے گئی ہوئی ہے، اچھا جی 2 گھنٹے گزر گئے، شلوار پکڑا دی، قمیض، اور جی کاج اوور لاک کے لیے گئی، اور جب موقع پر اس کے جا کر اندر مشین کے اوپر دیکھا تو ویسے کا ویسا پڑا ہوا باہر دھوپ سیک رہا ہے۔ اتنا نااہل معاشرہ۔ پھر کہتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہے اور غربت بڑی ہے، بندہ اپنے اوپر آپ کلہاڑا اور تیشہ چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے لیے رب ہے، رازق ہے۔ اللہ اکبر۔ وَفَرَاغَ کا قبل شغل کا، مصروفیت سے پہلے
جو ٹائم فرصت کا ہے اس کو اویل کر لو، استعمال کر لو کسی شریعت کے، دین کے، اسلام کے کسی کام میں، پھر فرصت بڑھ گئی تو ٹائم نہیں ملے گا۔ میری بیوی کو کینسر ہے، ڈاکٹر، علاج، ٹیسٹ، آپریشن، لیبارٹری، طبیعت خراب، اب معدے کا کیا تو جگر کا مسئلہ، جگر کا کیا تو گردے کا مسئلہ، گردے کا علاج کیا تو چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ تو یار کوئی ایک چکر تھوڑی ہے، اب وہ جو فرصت تھی وہ مصروفیت میں ادھر بدل گئی، وہ جو قرآن، وہ مطالعہ، وہ علم، وہ حدیث، وہ علماء سے رابطہ، مسئلہ پوچھنا، وہ بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ تو غنیمت سمجھو فرصت کو کہ کب مصروفیت آ جائے اور یہ ٹائم آپ کو نہ ملے، اس میں جنازے کی دعا یاد کر لو، استخارہ کی دعا یاد کر لو۔ کون کرتا ہے بھائی؟ توجہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ موت بتا کر تو نہیں آئے گی، جب آئے گی اچانک آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومنین کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کی راہ اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، متقی بن کر رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو چاہیے کہ وہ یہ اسیسمنٹ کرے اور وہ یہ سوچ و بچار کرے کہ میں نے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اپنے آپ کو وہاں کامیاب بنانے کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ بتاؤ ہم اللہ کو کیا عمل پیش کریں گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی عمل ہے؟ اگر کہو گے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا تو وہ تو قادیانی بھی پڑھ لیتا ہے، وہ تو شرک کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث العظم مدد۔ قبروں کو سجدہ کرنے والے پہلے قبروں کے باہر ایک آدھی ٹوٹی نماز پڑھتے ہیں، پھر طواف کرنا، قبروں کو طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کر رہے ہو نا وہ سب اللہ اس کو درج کر رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اللہ کو نہ بھلانا ورنہ اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا۔ فانساہم انفسہم، اور بندہ اتنا بھلکڑ ہو جائے گا، اتنا نااہل ہو جائے گا کہ اس کو اپنی جان کے نفع نقصان کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ چرس پینے والا، آئس پینے والا، ابتدا سگریٹ سے ہوئی، اب یہ پھیپھڑے کالے ہو رہے ہیں، اب یہاں آپ 3 دن دھوئیں والی لکڑی جلائیں ساری چھت کالی ہو جائے گی۔ آپ 40 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، اندر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ نے پاگل کر دیا ہے، لے بھائی برباد ہو جاؤ۔ ڈبی کے سگریٹ 4 پیسے کتنے؟ 30 روپے۔ گاجر کا ایک گلاس 30 روپے، 4 سگریٹ 30 روپے، گاجر کا جوس 30 روپے۔ اب کیا پینا چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ غذا کھاؤ، وعملوا صالحا، جب غذا پاکیزہ کھاؤ گے لازماً پاکیزہ عمل ہوں گے، جب غذا گندی کھاؤ گے گندے عمل کرو گے۔ گندگی والے لوگ، گندا ذہن، گندی سوچ، بدبودار ہوا منہ سے نکلے گی، فرشتے بھی نفرت کریں گے۔ اب جس کے قریب شیطان ہو وہ عمل صالح کرے گا، اسے عمل صالح سر انجام ہوگا، وہ دین کا خادم بنے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، فضول آدمی ہوگا۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو صحت کی بھی قدر کرنی چاہیے، وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے، زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور تقوی کی راہ اختیار، تزکیہ نفس کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے انعامات کو، صحت اور فراغت کو نعمت شمار کر کے اس پر آپ اپنے نظام الاوقات کو مرتب کریں اور ان کو درست کریں۔ گزشتہ سال میں نے نمازیں کبھی کبھی پڑھی، اس سال میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ گزشتہ سال میں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، میں اس سال اللہ کے قرآن کو ترجمے سے پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثوں کو میں یاد کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثوں کو یاد کیا اور وہ اس کے عمل میں بھی شامل رہی، قیامت کے دن اللہ اس کو علماء میں اٹھائے گا، اور فرمایا میری امت کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں۔ پیغمبر کا وارث عالم ہوتا ہے، 40 حدیثوں کو یاد کرنے والا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ جو میری حدیثوں کو زبانی یاد کرے، نزل اللہ عمران
سمع مقالتی، یا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا قیامت کے دن، چمک رہا ہو دمک رہا ہو۔ تو آپ اپنے نظام الاوقات کو درست کریں کہ اگر نمازیں نہیں پڑھی اس سال پڑھوں گا، اس لیے کہ موت قریب آ رہی ہے، زندگی کی ایک اینٹ دیوار سے گر گئی ہے، 2022 گیا، اب 23 آ رہا ہے۔ گزشتہ سال میں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اس سال میں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو یاد کروں گا۔ اور گزشتہ سال میں اپنے اعضائے جسم کے ذریعے طرح طرح کے گناہ کرتا رہا، لیکن اس سال میں زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ اور دل کے گناہ اور دوسرے اعضائے جسمانی کے گناہ میں ان کو ترک کر دوں گا۔ گزشتہ سال میں اپنے والدین کا نافرمان رہا، گستاخیاں کرتا رہا، میں ان کو بھونکتا رہا، یہی لفظ اچھا لگتا ہے مجھے۔ بیٹا جب باپ اور ماں کے سامنے سیدھا بول دے تو بھونکنا ہوتا ہے، وہ بولنا نہیں ہوتا، پھر وہ کتے کی طرح بھونکنا ہوتا ہے۔ اللہ میں بھونکتا رہا، اب میں نہیں بھونکوں گا۔ عزیز و اقارب اور ان رشتہ داروں سے میں نے تعلقات خراب رکھے، میں نے ناراض رہا ان سے بد کلامی سے پیش آیا تھا، لیکن اس سال میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں گا، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اس سے باز آ گیا۔ گزشتہ سال میں اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا رہا اور اوامر و نواہی کو پامال کرتا رہا، اور اس سال میں اللہ کے احکام کو بجا لاؤں گا، اور جو اللہ نے منع کیے ہیں میں ان کاموں کو ترک کر دوں گا۔ تو یہ آپ نے اس سال کے حوالے سے عہد کرنا ہے۔ اور آخری بات سن لیں، آخرت کی فکر کو دامن گین اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں۔ جیسے بندہ بھولتا ہے نا، پھر یہاں گنڈ مار لیتا ہے، یہ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا، یار مجھے یاد آ جائے گا کہ یار گنڈ کس وجہ سے ماری ہوئی ہے، پھر اسے کھول دیں گے جب کام پورا کر لیں گے، جب تمہارا پیغام اسے پہنچا دیں گے پھر یہ گنڈ کھول دیں گے۔ تو آخرت کی فکر کو اپنے ساتھ چپکا لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، غریب آدمی کی طرح، تھوڑا سا سامان، تھوڑے سے مسائل، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا رہائش، یہ عزت کے ساتھ وقت گزر جائے، چھت ہو، گزارا ہو جائے۔ اب کپڑے کے خیمے تو نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم صحرا میں بیٹھے نہیں ہیں، چھت بنانی پڑے گی مگر درمیانے درجے کی، رہائش درمیانے درجے کی، بچوں کی شادیاں درمیانے درجے کی، اپنے خاندان پر چڑھت مارنے کے لیے گاڑیاں اور لائنیں نہیں لگانی۔ غریب آدمی کی طرح، مسافر آدمی کی طرح، مسافر جانے والا انتہائی ضروری چیزیں، چھوٹے سائز کی چکی لے گا، ایک برش ٹوتھ پیسٹ بس یہ لے گا، اور تھوڑا سا ایک سوٹ رکھ لے گا اور چل پڑے گا۔ فرمایا زندگی اس طرح سے گزارو، اس لیے کہ سب یہاں پڑا رہے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، سب ٹھاٹھ یہاں رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ، جب کندھوں پر اٹھا کر مجھے قبرستان لے جا رہے ہوں گے سب ٹھاٹھ یہاں پڑی رہ جائے گی، ہیرے، جواہرات، قیمتی گھڑیاں، اعلیٰ سوٹ، 7,000 کا سوٹ، 22,000 کے سوٹ، 23,000 کے جوتے، یہ سب یہاں پڑے رہیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے تزکیہ اور دین کی طرف اپنا رخ کرو، صحت کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، فرصت کو غنیمت جانو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دانا آدمی کون ہے؟ فرمایا بہترین مومن کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، احسنہم خلقاً، وہ بندہ، وہ مومن اللہ کے نزدیک بہترین مومن ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے ہوں، وہ پیار سے بولے، آرام سے بولے، دھیمے سے بولے، عزت کے ساتھ بولے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، گلی والوں کے ساتھ چیخے نہ، شور نہ مچائے، اونچا نہ بولے، فساد، دنگا نہ کرے، اصلاح کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، خیر کی بات کرے، شر نہ پھیلائے۔ فرمایا یہ بہترین مومن ہے، بہترین ایمان والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں نفع بخش بن جاؤ، تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، نفع پہنچاؤ۔ چند گزارشات یہ آخری سال کے آخری دنوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں۔ بہت سی چیزیں بیان کرنا ابھی باقی ہیں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ بیان کرنا ابھی باقی ہے، پھر اس کو اگلے جمعے بیان کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔